جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اذ یغشاکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا خاص طریقہ ہے کہ حتی الامکان قرآن کریم کی آیت ذکر کرتے ہیں، احادیث بعد میں ذکر کرتے ہیں، یہاں باب اور پھر یہی آیت سورہ انفال کی یہ آیات یہاں ذکر کی۔ اس سے پہلے جو باب گزرا تھا اس میں سورہ آل عمران کی آیات پیش کی تھی۔ پہلی والی آیات میں بھی تذکرہ ہے غزوہ بدر کا، ان میں بھی، اور مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو قصہ، جو واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ قصہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن کریم ہے اجمال اور احادیث ہیں اس کی تفصیل۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے
کہ باب کے تحت جو روایتیں اور حدیثیں آتی ہیں وہ روایتیں اور حدیثیں قرآن کریم کی ان آیات ہی کی تشریح ہوتی ہیں. اس لیے امام ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے پہلے آیات ذکر کرتے ہیں اور پھر احادیث. فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہاری مدد کی بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں کے ساتھ مردفین جو ایک کے پیچھے ایک آنے والے تھے. ردیف اس آدمی کو کہتے ہیں جو سواری پر پیچھے سوار ہو. تو مردفین کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے پیچھے ایک، یعنی یکے بعد دیگرے یہ فرشتے آئے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. آگے یہ فرمایا یہ فرشتوں کا بھیجنا اللہ تعالی نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے بشارت ہو. الا بشرا مگر بشارت ہو. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ اور نصرت تو اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اس لیے بھیجا تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن رہیں اور ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے رب کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. ورنہ کام تو کرنا ہے انہی انسانوں کو ہی، انہی مسلمانوں کو ہی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بے شک اللہ تعالی بڑے ہی غالب حکمتوں والے ہیں. اِذْ يَغْشَاكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. یہاں آیت میں یغشاکم النعاس ہے، یہ بھی ایک قرات ہے. ایسا پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن حفظ کی قرات، جس قرات کے مطابق ہم آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم، تو ان کی قرات میں یغشیکم النعاس اس طرح ہے. یغشاکم النعاس ایک قرات، یغشیکم النعاس مشہور قرات، ہماری قرات حفظ کی قرات. اگر یغشاکم النعاس ہو تو مطلب یہ ہوگا اس وقت کو یاد کرو جب اونگ تمہارے اوپر چھا رہی تھی. نعاس اول نوم کو کہتے ہیں. نیند جب آتی ہے تو شروع کے اندر کبھی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کبھی کھلتی ہیں، تو یہ اونگ کہ وہ وقت یاد رکھو
جب اونگ تمہاری اوپر چھا رہی تھی. اور اگر یغشیکم النعاس تو ترجمہ یہ ہوگا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہارے اوپر اونگ مسلط کر رہے تھے, اللہ کی طرف سے اونگ. اور کیوں؟ امنتم منہ, جو اونگ تھی اللہ کی طرف سے امن کے طور پر. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوپر اونگ ڈال دی, اونگ مسلط کر دی, اور یہ اونگ غزوہ بدر میں بھی ہوئی, غزوہ احد میں بھی. غزوہ احد میں تو مسلمان تھے سخت پریشان, جیسا کہ آئے گا آگے. کافر چڑھے جا رہے ہیں, صحابہ کرام پریشان ہیں. اللہ تعالی نے صحابہ پر نیند مسلط کر دی. صحابہ فرماتے ہیں ہم تلواریں ہاتھ میں, مگر وہ گر جاتی ہیں, ہم اٹھاتے ہیں پھر گر جاتی ہیں, ایسی ہوں. اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ اونگ جو ہم نے مسلط کی یہ تھی امنتم منہ, اللہ کی طرف سے امان کے طور پر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں, مصیبت اور تکلیف کے وقت میں, اور اضطراب کے میں, خوف و ہراس کے وقت میں اونگ آئے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. اس لیے تھوڑی دیر اونگ آتی ہے, اس کے بعد آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے. کہ عجیب ایک ہی چیز جسے رحمت ہے اور وہی باعث زحمت بھی ہے. دوسری جگہ نصوص میں آیا کہ یہ اونگ اور نیند آنا یہ خراب چیز ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. مشکات شریف میں پڑھا ہوگا النعاس والتثاؤب من الشیطان, اونگ اور جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. مگر یہ جو شیطان کی طرف سے, اس کا تعلق نماز سے ہے. نماز پڑھ رہا ہے, نماز کے اندر اونگ آ رہی ہے, یہ شیطانی کام ہے, یہ اچھی نشانی نہیں, شیطانی غلبہ ہے. لیکن جنگ کے میدان میں نیند آئے, دہشت مصیبت کے وقت میں نیند آئے, اونگ آئے, تو اب یہ جو اونگ ہے یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے, یہ اچھی ہے. نماز میں آئے, عبادت میں آئے, وہ اچھی نہیں. اور دہشت میں آئے, پریشانی میں آئے, یہ اچھی چیز ہے. ایک ہی چیز اچھی, ایک ہی چیز بری. تو یہ اونگ اللہ نے مسلط کی, بدر میں بھی, احد میں بھی. تو یہ صورتحال تو یہاں امنتن منہ. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور تمہارے اوپر بارش کو نازل کر دیا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دے.
وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو باندھ دے۔ اس آیت کے حصے کا پس منظر یہ ہوا کہ مشرکین مکہ بدر کے میدان میں پہلے پہنچائے، اونچی ایک جگہ پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، قابض ہو گئے، جہاں پانی کا بھی کافی مقدار میں ذخیرہ تھا، ٹھوس جگہ تھی۔ مسلمان بعد میں آئے، نشیبی جگہ، ریتیلی جگہ، اور اتنی ریت کہ چلنا پھرنا دشوار، پاؤں زمین کے اندر اور ریت کے اندر دھسے جا رہے ہیں، پانی بھی وہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اور ایسی بارش ہوئی کہ مسلمانوں نے بارش کے پانی کو جمع کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ کر لیا پانی کا۔ ریتیلی زمین تھی، سخت ہو گئی، پاؤں پہلے دھنس رہے تھے، چلنا دشوار، اب چلنا آسان، جہاد کرنا آسان۔ دوسری طرف کافروں نے جس جگہ کے اوپر قبضہ کیا تھا وہاں کیچڑ ہو گئی، وہاں چلنا دشوار ہو گیا بارش کی وجہ سے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ آسمان سے بارش اتری، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم۔ اللہ نے یہ بارش اس لیے نازل کی تاکہ تمہارے دلوں کو باندھ دے۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو محاورہ ہے، کہتے ہیں میرا تو کلیجہ منہ میں آ رہا ہے۔ یہ پریشانی کے عالم میں ایسا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگا، دل گھبرانے لگے، اللہ تعالی نے دلوں کو پرسکون کر دیا۔ یہ ربط قلوب ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ اب یہ آدمی جو فیصلہ کریں گے صحیح کریں گے، دل پرسکون ہے، اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا نزول ہے، اسے سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ربط قلوب ہے جس کو سورہ قصص میں بھی بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جہاں قصہ آیا، وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، ڈال تو دیا، صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دیا، لیکن پریشانی کا عالم ہے۔ تو وہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم نے دل کو مضبوط کر دیا، دل کو باندھ دیا، دل کو پرسکون کر دیا۔ تو یہاں پر بھی آؤ لیربط علی قلوبکم، تاکہ تمہارے دلوں کو باندھ دے، یعنی دل پرسکون ہو جائیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، یعنی اس بارش کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ پہلے ریت میں دھنس رہے تھے، اب ریت سخت ہو گئی، دھنستے نہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا رب
فرشتوں کو وحی کر رہا تھا. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، کیا وہی انی معکم، میں ہوں تمہارے ساتھ. فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کے قدم کو ثابت قدم رکھو، پاؤں جمائے رکھو. فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تم ان کافروں کی گردن مارو اوپر سے اور ان کے جوڑوں پر مارو. بنان پوروں کو کہتے ہیں، انگلیوں کو، انگلیوں کے پوروں کو، لیکن مراد یہاں جوڑ ہیں کہ ان کو مارو. کیسے مارو؟ فرشتے تو چونکہ آئے ہیں، فرشتوں نے اس جنگ کے اندر قتال بھی کیا، لیکن فرشتوں کو اللہ نے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ انسانوں کو ہی، مسلمانوں کو ہی کرنا پڑتا ہے. اور اب فرشتوں کو تو لڑنا آتا نہیں، کیسے لڑیں، کیسے ماریں؟ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ لڑنے کا یہ طریقہ ہے. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے، فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ لڑو، گردنوں کے اوپر مارو، جوڑوں کے اوپر مارو. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کی. اللہ کی مخالفت، اللہ کے رسول کی مخالفت. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یاد رکھو کہ اللہ پاک سخت عذاب دینے والے ہیں. تو گویا یہ ان کافروں کے لیے عذاب، سخت عذاب. تو یہ آیت تھی جس کو امام نے ذکر کیا، اور سورہ انفال کی آیت اور ان آیات کا تعلق بھی غزوہ بدر سے، اس لیے امام نے یہ آیت نقل کر کے بتا دیا کہ ان آیتوں میں بھی بدر کا تذکرہ ہے، اور آگے جو روایات آئیں گی وہ روایتیں بھی اسی کی تفسیر اور تشریح ہوں گی. بالسند المتصل من الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسرائیل عن محارق عن طارق بن شہاب. ابو نعیم کنیت ہے، اصل نام فضل ابن دکین ہے. قال حدثنا اسرائیل، اسرائیل یہ اسرائیل ابن یونس ہیں، اور ابو اسحاق سبیعی کے پوتے ہیں. عن محارق، تو یہ محارق صحابی ہیں. یہ محارق یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہیں. طارق ابن شہاب صحابی ہیں اور اصاغر صحابہ کرام میں سے ہیں.
قال سمیت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود، یقول شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا، عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر موجود تھا مقداد ابن اسود کے پاس، مشہدن، شہید یشہد، حاضر ہونا، موجود رہنا، تو میں اس وقت موجود تھا، حاضر تھا جس وقت مقداد یہ بات کہہ رہے تھے۔ لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، تو عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے مجھے محبوب ہوتا اگر میں ہوتا مقداد کی جگہ یہ کہنے والا۔ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے حضور کی خدمت میں، وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ مشرکوں کے اوپر بد دعا کر رہے تھے۔ فقال، تو مقداد نے کہا، لا نقول کما قال قوم موسیٰ، ہم نہیں کہیں گے ویسا جیسا کہا تھا قوم موسیٰ نے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، یہ کہا تھا، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جیسا کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا۔ وہ یہ کہا تھا موسیٰ سے کہ جائیں تم خود اور تمہارا رب، فقاتلا، اور جا کر کریں جہاد، ہم یہ نہ کہیں گے، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، پر ہم قتال کریں گے آپ کی دائیں جانب سے اور آپ کی بائیں جانب سے، وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، اور آپ کے سامنے سے اور آپ کے پیچھے سے۔ فرأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا کہ وہ چمک گیا، اور وسرہ، اور آپ کا چہرہ خوش ہو گیا۔ بات در حقیقت یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کفار قریش کے اس قافلے کو روکنے کا، لڑنا مقصود تو تھا نہیں، مقصد راستہ روکنا۔ انہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا، جائیدادیں چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ چھڑا کر ہم یہاں آئے، تو اب ان لوگوں کا راستہ روکنا چاہیے۔ اور اب یہ ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا جس کو روکنا چاہ رہے تھے، اور ادھر سے
پورا ایک جم غفیر آ گیا لڑنے کے لیے ابو جہل کی سرکردگی میں. اور اب حضور نے مشورہ لینا شروع کیا صحابہ کرام سے کہ کیا کرنا چاہیے. اب تو مکہ مکرمہ سے ایک بڑا لشکر آ گیا، کیا مقابلہ کریں یا نہ کریں؟ اور مشورہ کرنا چونکہ سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اللہ رب العزت سے ہمہ وقت رابطہ، لیکن پھر بھی مشورہ کرنا اس میں خیر، اور ہر اہم کام میں مشورہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے. تو حضور نے مشورے سے کام لیا، صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا شیرو علیہ ایھا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا آپ جہاد کے لیے نکلیے، لڑتے ہیں ان سے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کی بات سے خوش ہو گئے. پھر آپ نے وہی آواز لگائی اشیرو علیہ ایھا الناس. حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا ہم جہاد کے لیے تیار ہیں اور مقابلہ کریں گے، اللہ کی نصرت آئے گی. پھر آپ نے وہی اعلان کیا شیرو علیہ ایھا الناس. اب حضرت مقداد اٹھے اور حضرت مقداد نے اٹھ کر یہ مشورہ دیا جو اس روایت کے اندر بات آئی ہے. حضرت مقداد نے یہ کہا ہم وہ لوگ نہیں بنی اسرائیل کی طرح، حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح، کہ جب قوم جبارین کو دیکھا بڑے ڈھیل ڈھول والے اور کہنے لگے کہ ہم تو آگے نہیں جا رہے ہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہ بیٹھے ہیں آگے جائیں گے ہی نہیں. تو حضرت مقداد نے یہ بات کہی، اور سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بار بار اس لیے کہہ رہے تھے مشورہ دو، حالانکہ ابوبکر صدیق نے مشورہ دے دیا، عمر نے مشورہ دے دیا، حضرت مقداد نے مشورہ دے دیا اور کھل کر مشورہ دیا، کوئی ڈکی چھپی بات کی بھی نہیں. آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اب جو مسلمان نکلے ہیں ہمارے ساتھ، مہاجرین کی تعداد تو صرف 66 ہے اور انصار کی تعداد 247 ہے. مہاجرین تھوڑے، انصار زیادہ. اور انصار کا نقطۂ نظر معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ زیادہ افراد تو ان کے آئے ہیں، لہذا ان کی کیا رائے ہے. اس لیے بار بار اشیرو علیہ ایھا الناس. ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ اصحاب سیر نے یہ بھی بتلائی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیعت عقبہ ثانیہ میں ان سے ملاقات ہوئی، ان انصار سے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی. نبوت کا 12واں سال بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتا ہے. بیعت عقبہ اولا 11 نبوی میں اور 12 نبوی کو بیعت عقبہ ثانیہ. تو اس وقت نبوت کا یہ
12वां साल था और 72 अफराद थे जो मदीना तैयबा से गए थे हज के मौसम में। और आप अलैहिस्सलाम को दावत दी। आप अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ देंगे, हमारे साथ चलेंगे और उस वक्त हजूर के चचा हजरत अब्बास भी वहां मौजूद थे। जाहिरदारी में ये मुसलमान नहीं हुए थे, दरपर्दा मुसलमान थे। तो हजरत अब्बास ने अंसार से कहा कि देखो, ये मेरे भतीजे हैं, इन्हें तुम लेकर जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अभी तो ये मेरे भतीजे मोहम्मद यहां हैं, हम इनका हर तरफ से दिफा कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा ताल्लुक है बनु हाशिम से, और हमारा खानदान जितना भी है, एक एक फर्द इनके दिफा के लिए हम तैयार हैं। और ये कुरैशी जो मुखालिफत पर तुले हुए हैं, हम उनसे हिफाजत करेंगे। तुम दावत देकर अपने साथ ले जाना चाह रहे हो, तो फिर ये जिम्मेदारी तुमको निभानी होगी, हिफाजत करनी होगी। जब तुम ये काम कर सकते हो तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं तो यहां ही ठीक है, हम तो खुद कर लेंगे उनकी हिफाजत। तो ये था मकसद कि वहां से तुम लाए हो, और ये कह करके हम पूरी तरह हिफाजत करेंगे, अपने बीवी बच्चों से बढ़कर हिफाजत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त फरमाया था कि इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो मुतमईन हो गए, आप अलैहिस्सलाम आ गए। जब आ गए तो अब ये हजूर बार बार इसलिए ये इशारा दे रहे थे कि तुम मुझे लेकर आए इस वादे पर, मैं तो अपने वादे पर पूरा हूं, अल्लाह ने वादा दिया है कि तुम्हें मिलेगी जन्नत, तुम अपने वादे पर पूरे हो या नहीं। तो ये जो तीन अफराद जिन्होंने राय दी, ये तो तीनों के तीनों थे मुहाजिरीन में से। अबू बकर देखो तो ये भी हिजरत करके आए, उमर देखो वो भी हिजरत करके आए, मिकदाद को देखो ये भी हिजरत करके आए। और इनका अंसार का नुक्ता नजर क्या है, ये बात थी। इन दोनों बातों की वजह से आप अलैहिस्सलाम बार बार ये इरशाद फरमा रहे थे। और फिर हजरत मिकदाद ने ये बात कही। इसके बाद आगे आएगी रिवायत के हजरत साद इब्न मुआज खड़े हुए और अंसार का जो नुक्ता नजर था तो वो उन्होंने बयान किया, और उनका भी यही था कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो ये उसकी तरफ इशारा है इस रिवायत के अंदर। रिवायत इंतहाई मुख्तसर, वलाकिन्ना नुकातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदैका व खल्फका फराइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरका वजहुहु, आपका चेहरा अनवर चमक उठा, वसर्रहू, और आप खुश हो गए।
مقداد ابن اسود. اسود ان کے والد کا نام نہیں ہے. یہ جس قبیلے میں جا کر آباد ہوئے تھے اور جس شخص نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا ان کا نام تھا اسود. اسی نسبت سے معروف ہو گئے. اس نسبت کے بغیر انہیں کوئی پہچانتا ہی نہیں، ورنہ ان کے والد ماجد کا نام تھا عامر، مقداد ابن عامر. تو یہ تعارف کے لیے اگر اس طرح نام کہہ دیا جائے تو پھر اس کی تو گنجائش ہوتی ہے، ورنہ تو اس زمرے کے اندر آتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، باپوں سے پکارنا چاہیے. لیکن محدثین حضرات پکارتے ہیں ایسی کنیت اور ایسے لقب سے اور ایسے نام سے جو لوگوں میں معروف اور مشہور ہوتی ہے. اس لیے ان کا جو تعلق تھا تو مکہ مکرمہ سے تھا اور آ کر آباد ہوئے اسود نامی شخص کے پاس اور اسی نسبت سے یہ مشہور تھے. آگے دیکھیں دوسری روایت بھی. قال حدثني محمد بن عبد الله بن خوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اكرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، بدر کے دن فرمایا آپ نے اللہم انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد. یہ روایت ابن عباس سے آئی اور ابن عباس غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اور تھے ہی بہت چھوٹے، 2 سال یا 3 سال کی عمر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ابن عباس خود فرماتے ہیں وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ، یعنی میں بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا. تو بدر کے دن اور بدر کی جنگ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور شریک نہیں ہوئے، اس لیے یہ روایت مرسل ہوئی. آپ جانتے ہیں مرسل عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، تو یہ ابن عباس نے فرمایا جنگ بدر کے دن. تو ابن عباس نے یہ روایت اکابر صحابہ کرام سے لی ہوگی جو شریک تھے جنگ بدر میں، پر ابن عباس نے نام نہ لیا. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں یہ فرمایا اللہم انشدک عہدک ووعدک، یا اللہ میں آپ سے آپ کے عہد اور وعدے کا طلبگار ہوں. یعنی آپ نے وعدہ کیا تھا نصرت کا، میں درخواست کرتا ہوں کہ وعدہ اپنا پورا فرمائیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد،
اللہ کے ذمہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اللہ جب وعدہ کر دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کی عبادت نہ کی جائے گی۔ یعنی یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، 313، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر آپ نے چاہا یہ جماعت ہلاک ہو گئی، مرمرا گئی، تو پھر روئے زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا، آپ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ باقی جتنے لوگ ہیں یہ تو اب تو کفر کے دلدل میں، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، عبادت کرنے والے تو وہ ہیں نہیں۔ اس لیے حضور نے اللہم ان شئت لم تعبد یہ فرمایا اور یہ کہہ کر دعا مانگی۔ آپ کے اوپر گریا تاری تو گریا اور زاری کر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لم تعبد فی الارض، یہ بھی آیا ہے کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر زمین میں یہ بھی ہلاک ہو گئی تو پھر اس روئے زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی رہے گا نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چھپر ڈال رکھا تھا، اس چھپر کے نیچے آپ یہ دعا مانگ رہے تھے۔ یہ دعا تھی اس وقت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بہت دیر سے آپ کی یہ دعا سن رہے تھے اور آپ کا گریا دیکھا، وہ جلدی سے آئے اور آپ کو تسلی دینے لگے، حسبک یا رسول اللہ، فاخذ ابو بکر بیدہ، ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، فقال حسبک، آپ کو کافی ہے، یعنی جو کچھ آپ نے مانگا کافی ہے، اور اللہ کی طرف سے وعدہ بھی آ گیا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو غلبہ تمہیں ملے گا۔ فقال حسبک فخرج وهو یقول، آپ نکلے، آپ اس چھپر سے نکلے جس چھپر میں آپ اللہ سے آہوزاری کر رہے تھے، اور نکلتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ ان قریب اس جماعت کو شکست ہوگی اور یہ پشت پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی، پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کی مناسبت سے اس آیت کو پڑھا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اور ابوبکر صدیق کو ایک جواب یہ بھی دیا جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ نے وعدہ دیا، حضور نے فرمایا ابوبکر اللہ نے وعدہ تو دیا لیکن انسان کے شامت اعمال بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ جماعت ہے، کسی سے کوئی کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اس کمی کوتاہی کی وجہ سے اللہ کی جو نصرت آنی ہے وہ رک جائے۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ وعدہ دیتے ہیں، لیکن انسان سے جب کمی کوتاہی بدعملی ہوتی ہے وہ وعدہ بھی رک جاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ تو دیا تھا، لیکن بدعملی نے آ کر راستہ روک دیا۔ یہ ایسے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا جب ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے، کیوں اتنا آہذاری؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ آگے مختصر سا باب قائم کیا امام نے، ترجمۃ الباب نہیں ہے، باب ہے، ترجمۃ الباب نہیں۔ بکثرت امام بخاری ایسا کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، ترجمۃ الباب نہیں، اور اس کے ماتحت روایت درج کر دیتے ہیں، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو باب ہے من وجہ سابقہ کا لاحقہ ہے، سابقہ باب سے اس کی کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، اور من وجہ یہ مستقل بھی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ امام دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی ذرا غور و خوض کر کے عنوان قائم کرنا چاہو تو قائم کر لو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ به قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم انه سمعه يقول، ابن عباس سے سنا، وہ فرما رہے تھے لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون الى بدر۔ یہ جو آیت ہے لا يستوي القاعدون، یہ نازل ہوئی بدر والوں کے متعلق، اور جو بدر کی طرف نکلے ان کے لیے۔ جو مومنین بدر سے رہے، شامل نہ ہو سکے، وہ اجر و ثواب سے محروم رہے۔ آیت پیچھے سے ایسے ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین، تو یہ جو آیت ہے وہ اہل ایمان جو بیٹھنے والے پیچھے شریک نہیں ہوئے، وہ برابر نہیں ان سے جو نکلنے والے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے وعدہ تو دیا دونوں کو اچھائی کا، لیکن مجاہدین کا مرتبہ زیادہ۔ تو ذرا سا اشکال یہ ہوتا ہے، تفسیروں کے اندر یہ آیا کہ یہ آیت تو نازل ہوئی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر، آگے یہ بات آئے گی، اور غیر اولی الضرر کا حصہ نازل نہیں ہوا تھا، صرف لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے، عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں، میں جہاد میں جان نہیں سکتا، اور قرآن کریم کے اندر جو آیا کہ جہاد سے پیچھے بیٹھ گئے اور جہاد میں گئے، دونوں برابر نہیں۔ اللہ نے اسی وقت آیت کا یہ ٹکڑا نازل کیا غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، اور اس میں یہ بات بتلا دی
کہ غیر اول ضرر ہیں جو لوگ جن کا کوئی عذر ہے، بیمار ہیں، نابینا ہیں، اور ٹانگ ٹوٹ گئی، حصہ جہاد میں لینے کے لیے ان کے اندر استطاعت ہے نہیں، جذبہ جہاد تو ہے، تو ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ تو حاصل یہ ہے کہ ان روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن عذر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی شامل نہ ہو تو کوئی سا بھی جہاد، کوئی سی بھی جنگ ہو، تو ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ اس لیے امام بخاری نے یہ آیت یہاں پر ذکر کر دی کہ جو نہ جا سکے تھے عذر کی وجہ سے، ثواب سے وہ عاری اور خالی نہیں ہوں گے۔ اور صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ پوچھنا ہے؟ اللہ تعالی علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، عافیت، صحت، سلامتی، استقامت عطا فرمائے، پڑھا سنا قبول فرمائے، آفات بلیات سے، موذی امراض سے، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے، امن و سکون چین عطا فرمائے، ہر طرح کی معذوریوں سے بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔